العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، سجایا کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن، کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہم بہت بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ حضرت صوفی اذان گاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کا موقع ہے، اور آئیے ہم اس مجلس کو اور بابرکت بنانے کی نیت کرتے ہوئے ہم آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم یا حمایت وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہم وقتاً فوقتاً درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ درود پاک زبان پر پڑھنے میں چھوٹا، پڑھنے میں آسان درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ درود پاک جو ہم نے مل کے پڑھا صلی اللہ علی محمد، اس درود پاک کے فضائل میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ پاک کے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد۔ اور ہم نے اول میں ہی، آغاز میں ہی یہی سنا کہ اپنے مجلسوں کو درود پاک پڑھ کے آراستہ کرنا ہے، تو میری نیت آج یہ ہے کہ میں درود پاک کے فضائل پر کچھ گفتگو کروں۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ درود پاک ہوتا کیا ہے؟ ہم درود پاک کہتے رہتے ہیں، درود پاک ہے کیا؟ درود پاک اللہم صلی علی محمد، ہمیں یاد آتا ہے درود پاک جب درود پاک کا ذکر آتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی، درود نازل فرما، علی کس پر؟ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما، یہی ہوتا ہے درود کا مفہوم۔ تو اب یہ درود پاک ہمیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، درود پاک کیوں پڑھنا چاہیے؟ جو اللہ پاک کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ پاک کا بھی شکر گزار نہیں۔ اللہ پاک کے تمام بندوں میں سب سے بڑا احسان ہم پر کس کا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہم پر سب سے بڑا احسان ہے اللہ پاک کے بندوں میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم سے کتنا محبت فرماتے ہوں گے۔ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرمایا ربی حبل امتی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ زندگی بھر گناہوں سے معصوم ہو کر بھی اللہ پاک کی عبادت میں رات بھر عبادت میں گزارتے رہے، اپنی گنہگار امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اپنے پلکوں کو بھگاتے رہے، آنسو بہاتے رہے ہماری گناہوں کی معافی کے لیے۔ اتنا ہی نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، جب آخری وقت آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب قبر پر رکھنے لگے تو صحابہ کرام نے لب مبارک میں جنبش دیکھا، کان لگا کر سنا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہم امتی امتی کی صدائیں سنا انہوں نے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو نبی پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد فرمائیں، زندگی بھر ہمیں دعاؤں سے نوازتے رہیں، اور قبر مبارک میں داخل ہونے کے بعد بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، وہ ہم سے کتنا محبت کرتے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا۔
آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہی کے صدقے. تو ہم کوئی اسلامی بھائی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں چائے پوچھا جاتا ہے اور کچھ پوچھا جاتا ہے، ہمارے دل میں یہ نیت ہوتا ہے کہ ہمارا اسلامی بھائی ہم سے اچھا برتاؤ کر رہا ہے، یہ اسلامی بھائی بھی ہمارے گھر آئیں گے تو ہم بھی ان کو یہ پیش کریں گے، وہ پیش کریں گے، یہ کھلائیں گے، وہ کھلائیں گے. یہ تو انسانی فطرت ہے نا. تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو احسان ہے ہم پر بہت زیادہ ہے، اتنے احسان ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو یہ احسان کا بدلہ کیسے چکے گا؟ ہم احسان کی بدلہ میں ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے احسان کو یاد کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. ہمیں احسان چکانے کا دوسرا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح بیٹھتے تھے ہمیں اس طرح بیٹھنا چاہیے، جس طرح کھاتے تھے اس طرح ہمیں کھانا چاہیے، جس طرح سوتے تھے ہمیں اس طرح سونا چاہیے، جس طرح دانتوں کو صاف کرتے تھے ہمیں اس طرح مسواک سے صاف کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اداؤں کو ہم نبھائیں گے، وہی سنت ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، میں درود پاک کے متعلق آپ کو کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. میں جیسے فضائل بیان کرتا جاؤں گا، صلو علی الحبیب کا صدا لگاتا جاؤں گا اور آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے. صلی اللہ علی محمد آپ کو پڑھنا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کے درجات کو 10 درجے بلند کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان